یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی اٹھائی اور صحابہ سے کہا ادھر ہٹو، ایک گول لکیر کھینچی اور فرمایا دیکھنا کل جنگ ختم ہونے کے بعد ابو جہل یہاں مرے گا، ابو جہل گر کر کے یہی مرا ہوگا۔ دوسرا دائرہ کھینچا اور ایک کافر کا نام لیا، کہا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم، اور رسول لکیر کھینچ کر کے بتا رہے ہیں ابو جہل یہاں مرے گا۔ اب جس صحابی نے یہ حدیث روایت کی ہے، آپ حدیث کے آگے کے الفاظ پڑھیں، انکار کی گنجائش ان کے پاس بھی نہیں، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے جو بخاری کا درجہ بھی رکھتی ہے بعض مقامات پر۔ میرے عزیزوں، صحابی کہتے ہیں جنگ ہوئی، ختم ہوئی، دوسرے دن ہم فتح کا جشن منا رہے تھے، لیکن میدان میں جب کافروں کی لاشیں گھسیٹنے کے لیے آئے تو ہم نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرہ کھینچا تھا جس کے نام کا، وہ ایک بال برابر بھی باہر نہیں گرا تھا، وہی گر۔ ابو جہل کے لیے جو پنجرہ بنایا گیا تھا اسی میں مرا ہے، عتبہ اور شیبہ کے لیے جو ڈیڈ لائن کھینچی گئی تھی وہی ان کا ڈیڈ ہوا ہے، آخری وہیں ختم ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن کہہ رہا ہے کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، رسول نے ایک دن پہلے جنگ کل کیسے ہونے والی وہ بتا دیا۔ دوسری چیز قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ نہیں معلوم، رسول تو زمین کھینچ کر کے بتا رہے ہیں۔ دو چیزیں تو یہاں ہو گئی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا، تم رسول کی بات آتے ہو تو یہاں کہتے ہو دیکھو قرآن کہہ رہا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ نہیں جانتا۔ تم تو ڈاکٹروں کے بارے میں بھی اتنا علم رکھتے ہو کہ سونوگرافی سے بتا دیتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، آج کے جدید علم میں اس کا تو انکار نہیں ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت جس چیز کو منع کر رہی ہے کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب بارش کا مسئلہ ہے، بارش کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم، بارش کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا کہ آقا قحط پڑ گیا ہے، بکریاں سوکھ رہی ہیں، جانور مرنے کے قریب ہیں، بارش نہیں ہے، کب آئے گی؟ یہ کس سے پوچھنے آئے صحابی؟ رسول پاک سے، جبکہ قرآن کہہ رہا بارش کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم، معلوم ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، رسول پاک نے کہا ابھی نازل کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اختیار عطا کیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے مولا ہمارے قحط سالی کو دور کر دے، بارش برسا۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، اور اتنی ہوئی 8 دن تک ہوتی رہی۔ دوبارہ وہ آئے وہی صحابی، انہوں نے کہا آقا اب پانی بھر گیا ہے اور گھروں میں آ رہا ہے، آپ اتنا کہہ دیں کہ اب بارش مدینے میں نہیں دور برسے۔ حضور نے پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، اب ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں مدینے کے اوپر سے بادل چھٹ گیا، یہاں سکھا رہا، آس پاس بارش برستی رہی۔ تم تو انکار کر رہے ہو کہ رسول کو کب بارش آئے گی یہ نہیں معلوم، حدیث تو بتا رہی ہے رسول جب چاہیں آ جائے، جب چاہیں آ جائے۔ اب آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت میں جو انکار ہے اور حدیث میں بھی ہے، حضور نے فرمایا 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں، یہاں یہی جواب میں دوں گا اے میرے عزیز، اللہ نے یہ سچ فرمایا کہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن پوری آیت میں اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا یہ میں کسی کو دوں گا بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ 5 چیزوں کا علم میں کسی کو دیتا بھی نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے ان 5 چیزوں سے خبردار کرے۔ جب عام بندوں کو اللہ ان 5 چیزوں سے خبر کر سکتا ہے تو اپنے غیب بتانے والے رسول کو کیا یہ 5 چیزوں کا علم نہیں دیا جائے گا؟ بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبریں تھی۔ اب آؤ احادیث کی روشنی میں کون کون سی چیزیں صحابہ نے محسوس کی ہیں۔ جنگ بدر کے قیدی جو تھے، وہ جو قید ہوئے تھے 70 لوگ تھے، ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں غیب کی خبروں میں، مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا ان کو مار ڈالیں، جلا دیں، بہت انہوں نے ستایا ہے مسلمانوں کو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ انہوں نے کہا ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک قیدی کو باری باری بلا رہے تھے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ لے آؤ، مال دو اور آزاد ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، تلوار اٹھانے کا یہ جرم ہے، اب آزاد ہو۔ دوسری قومیں تو چھوڑتی نہیں، تلوار اٹھانے والے کو مار دیا جاتا ہے یا جیل میں ڈالا جاتا ہے،
یہ میرے آقا کا رحم تھا کہ فدیہ دے کر کے انہیں چھوڑا جا رہا تھا، اس لیے کہ یہ بعد میں پھر دائرہ اسلام میں آئیں گے، چھوڑا جا رہا تھا۔ انہی قیدیوں میں حضور کے چچا عباس بھی تھے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ عباس وہ بھی قیدیوں میں تھے، چچا ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا اے چچا آپ تو ان کے دشمنوں کے ساتھ آئے تھے، فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں چچا جب مکہ سے نکلے تھے اپنی بیوی ام الفضل کو ایک گٹھری آپ نے سکوں کی دی تھی، فلاں جگہ چھپانے کے لیے کہا تھا، وہ گٹھری منگوائیں اور فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کہتے ہیں یہ راز تھا میرا اور میری بیوی کا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں بتا رہے ہیں چچا آپ گھر سے نکلتے وقت جو پیسوں کی تھیلی اپنی بیوی کو سپرد کر کے آئے تھے اور کہا تھا فلاں جگہ چھپا کے رکھنا، کسی کو بتانا مت، حضور یہ تک بتا رہے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا میں فدیہ تو لاؤں گا لیکن پہلے کلمہ طیبہ بھی پڑھ لوں گا۔ دائرہ اسلام میں آئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ میرے عزیزو ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ رسول ہمارے گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے۔ جنگ بدر میں آئے ہوئے اور بھی جنگ بدر ہی سے متعلق بڑی نفیس بات ہے، حدیث ہے۔ جنگ بدر میں جو کفار و مشرکین آئے تھے اس میں کئی غیب چھپے ہوئے ہیں، کئی غیب جن کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ختم ہوئی اس میں کافروں کو بھاری نقصان ہوا تھا، بڑا نقصان ہوا تھا۔ یہ تو معلوم ہے کہ صرف 14 صحابہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، باقی 70 ان کے مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، پورا مال وہ چھوڑ کے بھاگے تھے، جو 1000 کی تعداد میں آئے تھے اور ادھر 313 ہی تھے۔ اس کے بعد وہ اسی غم میں پیچ و خم کھا رہے تھے، گلتاں پیچاں تھے مکہ کے لوگ، یعنی حسد میں جل رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا صفوان، اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا میدان بدر میں، امیہ باپ مار دیا گیا۔ جب لوگ جا کر کے واقعات سنا رہے تھے، وہ بہت مالدار آدمی تھا صفوان، بہت غم میں آ گیا کہ میرے باپ اتنے بڑے آدمی سردار قریش کو محمد کے ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ غم و غصے میں غیظ میں وہ جل رہا تھا۔ اسی کی کیٹیگری کا ایک اور شخص عمیر بن وہب، عمیر بن وہب ان کا بیٹا قیدی بن کر کے حضور کے پاس گرفتار ہو چکا تھا۔ ایک کا بیٹا قیدی بنا ہے، ایک کا باپ مارا گیا ہے، دونوں سیم کیٹیگری کے ہو گئے، دوستی جلدی ہوتی ہے۔ ایسے دونوں کا جب میٹر سیم ہو تو دل کی باتیں شیئر ہوتی رہتی ہیں۔ عمیر بن وہب صفوان بن امیہ کے پاس آئے، حتیم کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے حتیم کے اندر بیٹھے۔ عمیر بن وہب نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، مال و دولت، لوگوں کے قرضے بڑے ہوئے ہیں اور ہر کوئی قرضہ مانگنے آتا ہے، ایسے میں میرے بیٹے کو محمد نے قید کر لیا ہے، کیا کہوں؟ صفوان نے دیکھا سیم میٹر میرا بھی ہے، مجھے بھی بدلہ لینا ہے، اس کا بھی ہے، ایک کام کرتے ہیں۔ اس نے آفر دیا، کہا اے عمیر تیرے سارے قرضے چکا دوں گا، پلس انعام دوں گا اور میری طرف سے تلوار دوں گا، بس تو محمد کا قتل کر کے آ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں خفیہ میٹنگ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی حتیم میں بیٹھ کر، اور اس کے بعد صفوان نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھا کر آگ میں تپا کر کے کہ کسی کو تھوڑا زخم بھی دے دیا جائے تو وہ مر جائے، اتنی زہریلی تلوار عمیر بن وہب کے ہاتھ میں تھی۔ عمیر بن وہب کو شیطان قریش کہتے تھے کہ سب کو بھڑکانے والا، جنگ بدر میں لانے والا۔ عمیر بن وہب یہ زہریلی تلوار لے کر مدینے آئے۔ مدینے جس وقت یہ پہنچا، یہاں حالات کیسے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر وہ قیدی بندھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ پہرا دے رہے تھے، اور حضرت عمر جہاں کھڑے ہوں کس کی مجال ہے کہ اندر جائے۔ جب وہ قریب آیا، ابھی قریب آ رہا تھا عمیر بن وہب، حضرت عمر بالکل چونک گئے اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو، یہ آیا کیوں ہے مدینہ؟
یہ بدر میں دشمن بن کر کے آیا تھا. یہ الفاظ ہیں حدیث پاک میں. کہا اس کتے کو پکڑو جو پورے لوگوں کو بھڑکا کر کے بدر میں لے آیا تھا, اور جھپٹ پڑے اس پر, اور اس کے گلے میں رومال ڈال کر کے اس کو پھندا بنا لیا. کہا کیوں آیا ہے؟ کہا نہیں بس بیٹے سے ملنے آیا تھا, بیٹے سے ملنے آیا تھا. میرا بیٹا قیدی ہوا ہے تمہارے ہاں, دیکھوں تو کچھ حال چال پوچھ لوں, اس لیے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا اس کو پکڑے رہو, پہلے میں اجازت تو لے لوں رسول پاک سے. اندر گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عمیر بن وہب آیا ہے, قریش کا وہ بھڑکانے والا آدمی جو جنگ بدر میں سارے لوگوں کو اکسا رہا تھا, اور مجھے لگتا ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. حضور کے جو محب تھے وہ بھی لوگوں کی نظریں دیکھ کر پہچانتے تھے. کہتے ہیں مجھے اس کی نیت صحیح نہیں لگ رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اندر تو لے آؤ, میں بھی پوچھوں کہ کس لیے آیا ہے. حضرت عمر اسی طرح پھندا ڈال کر کے اندر لے آئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات کرنا چاہی, اس کی حلق میں اٹک رہا تھا. حضرت عمر سے کہا چھوڑ دو اس کو, بات کرنے دو. تلوار بھی ہے عمیر بن وہب کے پاس, زہریلی تلوار جو لٹکی ہوئی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کبھی کسی کا رعب طاری نہیں ہوا, کبھی حضور پاک کے جسم اقدس پر کسی کا رعب طاری نہیں ہوا. نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمیر کیوں آنا ہوا مدینے؟ اس نے کہا بیٹے کی خیر خیریت کے لیے آیا ہوں, میرا بیٹا قیدی بن کر کے آپ کے ہاں آیا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, یہ مقصد نہیں ہوگا تیرا, یہ مقصد تو نہیں ہوگا, سچ سچ بتا. کہا نہیں, بیٹے کی خبر لینے کے لیے ہی تو آیا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹے کی خیریت پوچھنے کے لیے تلوار لے کے کیوں آئے ہو؟ تلوار کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تلوار نیچے پھینک دیا اور کہا ان تلواروں کا کیا؟ جنگ بدر میں تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس تلواریں تھی, پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے, ان تلواروں کا کیا لینا؟ وہ باتیں بنا رہا تھا جیسے سامنے والے کو یوں سمجھا ہو کہ نہیں جانتا ہے. وہ تلوار نیچے رکھ کر کے کہہ رہا ہے تلوار سے کیا ہونا جانا ہے, کچھ تو نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں کہا عمیر بن وہب چپ ہو جاؤ, وہ بات بتاؤ جو مکہ کے حتیم میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ تم کر کے آئے ہو. حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کر کے تم نے جو صفوان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے, معاہدہ کیا, وہ بات بتاؤ. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی کہا, عمیر بن وہب کہتا ہے میرے بدن میں راشا طاری ہو گیا, کپ کپی طاری ہو گئی, اس لیے کہ یہ بات میرے اور صفوان کے درمیان راز تھی. مکہ میں تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا, مدینے میں بیٹھا ہوا تاجدار مدینہ میری خبر دے رہا ہے. عمیر بن وہب نے کہا اشہد انک محمدن رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تلوار چھوڑ دی, ایمان لے آئے. حضرت عمر نے گلے سے گلے لگا لیا اور اس کے بعد باہر آ کر کے کہتے ہیں صحابہ سے اے لوگوں, پہلے مجھے یہ شخص خنزیر سے زیادہ ناپسند تھا, لیکن ایمان لایا ہے, اب مجھے میرے عزیز بیٹے سے زیادہ محبوب ہے. یہ ایمان کی علامت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ خبر دی جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے وہ راز و نیاز سے باتیں کر رہے تھے. اس لیے میرے عزیزو, جب آپ اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر کے یاد کریں, اس یقین کے ساتھ یاد کرو کہ میرا نبی سن رہا ہے, میرے آقا کو اس کی خبر ہے. اب رہی بات, وہ زندگی میں جانتے تھے, بعد وفات بھی جانتے ہیں. یہ بھی دلیل ہمارے پاس. پہلے ہم زندگی ہی کی بات کر لیں, ظاہری زندگی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار نہیں کئی مرتبہ یہ معاملہ آتا ہے. جنگ موتا یہ جارڈن کی سرزمین پر, اردن جس کو عربی میں اردن کہتے ہیں, انگلش میں جارڈن. جنگ موتا یہ ایک بڑی خطرناک جنگ ہوئی ہے صحابہ کے ساتھ. اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریک نہیں تھے, مدینہ طیبہ میں تھے چند صحابہ کے ساتھ. اس میں صحابہ گئے, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار بن کر کے گئے تھے. حضرت جعفر طیار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سگے بھائی ہیں جعفر بن ابی طالب. یہ سپہ سالار بن کر کے گئے, وہاں پر بازنطینی لوگوں سے سخت ترین مقابلہ تھا. مدینے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, جنگ موتا ہو رہی ہے. آج آپ جا کر کے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لینا مدینے سے جارڈن کا فاصلہ کتنا ہے, کافی زیادہ ہوگا. وہ ایک الگ کنٹری ہے, آج یہ سعودی عرب الگ کنٹری ہے. دوپہر کا وقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں, صحابہ سامنے ہیں.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अचानक आपकी आंखों में आंसू का कतरा आया। आपने फरमाया जंग मौता में जाफर तैयार के हाथ में अलम था, लेकिन वो शहीद कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। फिर फरमाया अब अलम अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ सहाबा को बता रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला भी शहीद कर दिए गए। एक और सहाबी का नाम लिया। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबा, अब अलम उसके हाथ में है जिसको सैफुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह की तलवार के हाथ में अब झंडा आया है। कौन है? खालिद बिन वलीद के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिद बिन वलीद के हाथ में फतह रखा है। उसके बाद शाम हुई, सहाबा इकराम को हुजूर ने बशारत दे दी, खुशी मनाओ कि जंग मौता में इस्लाम को फतह नसीब हुई, मुसलमान गालिब आए। ये जंग खत्म होने के तकरीबन 1 महीने के बाद सहाबा वापस आए, और जब जंग की फतह की खबर मदीने में फैलती थी तो लोग खुशियों से इस्तकबाल के लिए बाहर जाते थे, लेकिन यहाँ मदीने में पहले से खुशियाँ हो चुकी थी। 1 महीने के बाद वो सहाबा आए और वो आकर के हालात बयान करना चाह रहे थे। सहाबा ने कहा रुको रुको, हम खुद बताते हैं जंग मौता में क्या क्या हो रहा था। वो कहते हैं क्या पहले झंडा जाफर अबी तालिब के पास नहीं था? कहा हाँ था। वो शहीद हो गए, उनके बाद अब्दुल्ला के पास था? कहा हाँ था। कहा उनके बाद जैद बिन हारसा के पास था? कहा हाँ उनके पास था। फिर झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ में आया और फतह हो गई। वो सहाबा कहते हैं हम लड़ने के लिए गए थे, तुम मदीने में बैठे थे, खबरें तुम दे रहे हो। उन सहाबा ने कहा हाँ बात हमारे इल्म गैब की नहीं, रसूलुल्लाह के इल्म गैब की है। जिस वक्त तुम जंग के मैदान में थे, अल्लाह के नबी पूरे मौता जंग का नक्शा हमें मदीने में बता रहे थे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया है, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय, वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बेशुमार वाक़यात में सहाबा कहते हैं हमें मालूम था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसकी खबर थी। अब अपने बाद होने वाले हालात को जो हुजूर ने बयान किए वो खुद एक अलग टॉपिक है। क़यामत की निशानियां, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या क्या नहीं बयान किया। एक सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला, ये एक ऐसे सहाबी हैं, ये इनकी खुसूसियत ये थी हजरत उमर फारूक इनको देखते रहते थे। क्यों जानते हैं? ये राज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ राजों से ये वाकिफ थे। हजरत हुज़ैफा, हजरत उमर जो है जब भी किसी का जनाजा होता तो सबसे पहले सफों में हजरत हुज़ैफा को देखते थे। अगर हजरत हुज़ैफा नमाज में हैं तो हजरत उमर नमाज पढ़ते थे, अगर हजरत हुज़ैफा नहीं होते तो हजरत उमर भी नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? क्या बात है? क्या चीज ऐसी थी? आपसे पूछा गया अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, क्यों आप हुज़ैफा को तलाश करते हैं और जब हुज़ैफा जमात में हो तो आप नमाज पढ़ते हैं जनाजे की, वो ना हो तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ते? बात ये है मेरे अजीजों, हजरत हुज़ैफा कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको क़यामत तक आने वाले मुनाफिकीन का नाम के साथ बताया था। फलां बिन फलां मुनाफिक है, फलां बिन फलां मुनाफिक है, फलां बिन फलां मुनाफिक है। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैंने सब नाम याद रखे। हजरत उमर कहते हैं ये राज़े रसूल के जानकार थे और ये जानते थे कि कौन मरा है, मोमिन मरा है कि मुनाफिक मरा है। हजरत हुज़ैफा जिस जनाजे में शरीक होते, हजरत उमर कहते मोमिन का जनाजा गया, जहां नहीं होते वो खुद ही दूर हट जाते। हजरत हुज़ैफा नहीं है इसका मतलब है दाल में कुछ काला जरूर है। मेरे अजीजों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें नाम के साथ बताया था। क्या ये गैब की खबर नहीं है? ये गैब की खबर नहीं है किसके दिल में क्या छुपा है। ईमान और निफाक तो ये दिल की कैफियत का नाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में हो और सहाबा इकराम पीछे नमाज पढ़ रहे हो, तब भी हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे रुकू और सजदे भी मुझसे छुपे हुए नहीं, तुम अपने दिलों में जो सोचते हो वो भी खबरें अल्लाह ताला मुझ पर मुनकशिफ फरमाता है। अब हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वही हदीस सुन ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन अपने हुजरे से बाहर आए, मिंबर पर खड़े हो गए, फज्र की नमाज पढ़ाकर मिंबर पर खड़े हो गए, खुतबा देते रहे, खुतबा देते रहे। हजरत हुज़ैफा कहते हैं जोहर की अजान हो गई, जोहर तक
ظہر کی نماز پڑھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر منبر پر چڑھے، خطبہ دیتے رہے، عصر ہو گئی، عصر کے بعد پھر خطبہ دیا، مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد پھر خطبہ دیا، عشاء ہو گئی۔ اتنا لمبا خطبہ پوری زندگی پاک میں کبھی نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویوں فرماتے ہیں یہ وہ دن تھا جب میں تنہا نہیں اور بھی صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فتنے کو حضور نے خطبے میں بیان کیا، اور حضور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اتنے فتنے، کون کس فتنے کا بانی ہوگا، کون فاؤنڈر ہوگا، کون کون سی جماعتیں تشکیل پائیں گی، کتنے فرقے بنیں گے، اور فرقے کا فاؤنڈر کون ہوگا اس کے نام کے ساتھ حضرت حذیفہ کہتے ہیں 300 فتنوں کے بانیوں کے نام تو مجھے یاد ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں 2 کتابیں لیے ہوئے تھے، پوچھا حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، اس میں سارے جنتیوں کے نام ہیں، اس میں سارے جہنمیوں کے نام۔ اس کی بھی خبر اللہ نے رسول پاک کو عطا کی تھی۔ اب کون کون سی چیزوں کو تم نکالو گے کہ یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، اس کی خبر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، بلکہ جنت کے اندر پہنچنے والوں کی خبریں، دوزخ میں کون کون جائے گا ان کی خبریں، قبروں کے متعلق، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک جگہ قبرستان کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک بیری کے درخت کی ٹہنی شاخ کو توڑ کر ان قبروں پر لگایا، ہرے ہرے پتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے یہ پتوں کو ان کی قبروں پر رکھا، یہیں سے پھول چڑھانے کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہری بھری ٹہنیاں لگائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور دونوں کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ بھی میرے آقا نے فرمایا۔ ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے جو قطرے ہیں وہ اڑ کر کپڑے میں لگتے ہیں، اس پر بھی عذاب دیا جا رہا ہے قبر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی، اسی لیے کسی بھی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے اور چھینٹے اپنے بدن پر اچھالے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، ورنہ وہ قبر میں عذاب میں گرفتار ہوگا۔ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے بیماریاں بھی آتی ہیں، نسیان کی بیماری، جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا اس کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، بار بار بھولے گا، حافظہ کمزور ہوگا، اور پلس عذاب الگ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں قبروں پر میں نے ٹہنیاں اس لیے رکھی کہ ہر ہرا پتا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، جب تک وہ تازہ ہوتے ہیں اللہ کی تسبیح بولتے ہیں پتے، اور ان کی تسبیح پڑھنے سے ان کے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب ان کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ گئے آپ، قبر پر ٹہنیاں لگانے کا ثبوت اسی حدیث پاک سے ہے۔ پھول بھی تازے ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ تسبیح پڑھیں اور قبر والے کو اس کا فائدہ ہو۔ ہاں اولیاء کاملین کے مزارات پر اس لیے کہ ان کے درجات میں بلندی ہو، عذاب میں تخفیف گنہگاروں کے لیے، اور جو نیکوکار ہیں ان کے درجات میں بلندی کے لیے، دونوں بھی مقصد ٹھیک ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر کے اندر کے حالات بھی بیان فرمائے، قبر کے اندر کے حالات۔ ایک بار خطبے کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کون ہیں، میرا باپ کون ہے؟ لوگ ان کو تانا مارتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تیرے باپ کا نام حذافہ ہے، حذافہ ہے، اور تحقیق کے بعد یہی بات ثابت ہوئی، ان کے والد عبداللہ بن حذافہ، حذافہ ان کے والد تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی بھی خبر ہے کون کس کا بیٹا ہے، اس کی بھی خبر ہے۔ اب بعد وفات کی بات بھی میں بتا دوں، کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی وفات کے بعد کی خبر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات کے بعد خبر ہے یا نہیں؟ حیات بعد الممات، یہ میرا خود الگ ایک عنوان رہے گا، حیات النبی، لیکن حضور کی وفات کے بعد وہ اپنی امت کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ عزیزان گرامی، ایک صحابی کہتے ہیں
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। उन्होंने अर्ज किया, आका मैं आपसे करीब होने के लिए क्या करूं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद की बात पूछ रहे हूं। हुजूर ने फरमाया, तुम कसरत से दुरूद पढ़ो, कसरत से दुरूद पढ़ो। उन्होंने पूछा, हर उस सहाबी ने अच्छा किया जो पूछा। इस जमाने में वो फतवा भी दिया जा सकता है। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी वफात के बाद, मौत के बाद मेरा पढ़ा हुआ आप तक पहुंचेगा? यही तो सवाल है दूसरों का। और उन्होंने सुन्नियों का बोझ भी हल्का किया, कोई शक में ना रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में भी इतना ही नहीं फरमाया पहुंचेगा, बल्कि यूं फरमाया सहाबी को, वो और लोग हैं जिनके मरने के बाद हड्डियां गल जाती हैं, जिस्म सड़ जाता है। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस है, बेशक अल्लाह ने जमीन को हराम कर दिया है, वो नबियों के जिस्मों को खा नहीं सकती। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और रिस्क भी दिए जाते हैं, उनको रिस्क दिया जाता है। तुम जो दुरूद पढ़ते हो से पहुंचता नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने दुरूद पढ़ा मैं उसे भी जानता हूं, उसके बाप को भी जानता हूं। पढ़ो दुरूद मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम अबदा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उसको भी जानता हूं, उसके बाप को भी जानता हूं। गैब की खबरें रखने वाला वो रसूल कभी ये नहीं फरमाया कि मदीने से भेजेगा तो जानता हूं, मक्के से भेजेगा तो जानता हूं। मुतलक फरमाया, अफ्रीका से भेजे, हिंदुस्तान से भेजे, पाकिस्तान से भेजे, जहां से भी भेजे, चाहे उसके बाप का नाम जैसा भी हो, लेकिन मेरे आका ने फरमाया, मैं उसको भी जानता हूं, उसके बाप को भी जानता हूं। ऐ मुसलमानों, फख्र करो इस बात पर, कुर्बान जाओ इस बात पर। एक दुरूद ऐसा है, एक इबादत ऐसी है, जब हम यहां पढ़ते हैं हमारे बाप का तज़किरा मदीने में हो रहा होता है। मेरे आका की जालियों के सामने हमारे बाप का नाम तक पहुंच जाता है। इससे बड़ी खुशकिस्मती तुम्हारी और क्या हो सकती है, जब नबी को फरिश्ता जाकर यह बता रहा हो, या रसूल अल्लाह, फलां का बेटा फलां अभी दुरूद पढ़ा है और आपकी बारगाह में पहुंचाया जा रहा है। फरिश्ते पहुंचाते हैं। बाज वो हैं, हुजूर फरमाते हैं, जिनके दुरूद को मैं खुद सुनता हूं। बाज वो हैं जिनके दुरूद को मैं खुद सुनता हूं, और बाज वो हैं जिनके दुरूद को अल्लाह के मलाइका फरिश्ते मुझ तक पहुंचाया करते हैं। ये कब तक पहुंचाते हैं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं। जब तक क़यामत ना आ जाए, रसूल पाक हर उम्मती की खबर रखते हैं। मेरे अजीजों, ये अकीदा क्यों जरूरी है, अब मैं आपको बता दूं। जालिमों ने, अंग्रेजों ने, यहूदियों ने, उनके अंदर एक जमात है मुस्तशरिक, जिसको ओरिएंटलाइज्म कहा जाता है। ये मुस्तशरिक हैं, ये इस्लाम को पढ़ते हैं, होते यहूदी हैं, ईसाई हैं, मशनरी के लोग इस्लाम को पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, आलिम भी बन जाते हैं, और फिर हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते भी हैं, और लोगों के दरमियान इस्लाम की बातें करते हैं। लेकिन कुछ न कुछ इसमें से एतराज निकाल करके मुसलमानों के अकीदे में कशमकश लाना चाहते हैं, वसवसे डालना चाहते हैं। ऐसे हर जमाने में रहे, आज भी है। खुद मिस्र में जामिया काहिरा यूनिवर्सिटी का नाम है, काहिरा यूनिवर्सिटी, वहां पर आज भी वो यहूदी इस्लामी तालीमात पढ़ा रहे हैं, फिक़ह इस्लामी पढ़ाते हैं। वो है नहीं मुसलमान, लेकिन इस्लामी तालीमात से खूब वाकिफ है। और उन्होंने, एक गोल्ड ज़हर नाम का शख्स था जो मुस्तशरिक है, उसने किताबें लिखी, वो हदीस भी और कुरान की तफसीर भी जानता था। हैरत होगी आपको, दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी हदीसों को तलाशने के लिए बड़ा मसला था कि कौन सी हदीस कहाँ है, बुखारी में है कि मुस्लिम में है, मिशकात में है, तिरमिजी में, अबू दाऊद में, नसाई में, इब्ने माजा में, हदीस की हजारों किताबें, कहाँ कौन सी हदीस मिलेगी। इसकी पहली डिक्शनरी जिन्होंने बनाया, अल-मुअजमुल मुफहरिस लि अल्फाजिल हदीस, ये तकरीबन 6 या 7 जिल्दों में किताब है, डिक्शनरी है। अलिफ से अगर हदीस शुरू होती है तो ये कहां कहां मिलेगी उसके साथ लिखा हुआ है। इस पर पूरी मेहनत किया 4 यहूदी आलिमों ने, वो मुसलमान नहीं। उनको क्यों इतनी फिक्र है, क्यों वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तफसीर पर लिखा है इन्होंने, इल्मे तफसीर पर किताबें लिखी हैं। मेरे अजीजों, मोहब्बत इस्लाम में नहीं, अदावत इस्लाम में।
لکھتے ہیں اور اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں خود اپنی طرف سے اور مسلمانوں میں چھوڑ دیتے ہیں. یہیں سے جماعتیں بنتی ہیں, یہیں سے جماعتیں بنتی ہیں. ان کے جو شاگرد ہیں مستشرقین کے, وہ ماڈرن خیال بن کر کے مسلمانوں میں آتے ہیں اور نئی نئی باتیں لے آتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب نجدی جو سب سے پہلے اپنے نئے عقائد کو سعودی عرب میں پیش کیا, ان کے استاد کون کون تھے ذرا آپ مجھے بتاؤ, کہاں کہاں پڑھے تھے؟ استاد سے متاثر ہو کر کے آئے. ایسے مصر میں بھی بہت سارے ہیں جو جرمنی میں اسلامی تعلیمات پڑھتے رہے, انگلینڈ میں پڑھتے رہے. اسلامک ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے مدرس اسلام پڑھانے والے یہودی ہیں, عیسائی. یہ بھی نہیں کہ چھپ کر کے, بلکہ وہ ظاہر بھی ہیں, وہ کہتے بھی ہیں ہم عیسائی ہیں, ہم یہودی ہیں, لیکن اسلام کو ہم پڑھے ہوئے ہیں ایز اے نالج, ایک دراسہ کے طور پر. لیکن ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈالنا, کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈالنا. ایسے ہزاروں وسوسے انہوں نے ڈالے, لیکن علماء ربانیین کی جماعت ہر زمانے میں رہی ہے جو دنداں شکن ان کا جواب بھی دیتی رہی. سب سے پہلے انکار کرنے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات بعد وفات کے لیے یہ مستشرقین ہی تھے. انہوں نے شوشہ ڈال دیا تھا کہ نبی مر کر ختم ہو چکے ہیں, اب ان کا کوئی اثر باقی نہیں, انفلوئنس نہیں رہے گا. اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی, ان سے ایڈاپٹ کیا کچھ ہماری جماعت کے علماء, وہ بعد میں الگ ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں سب سے پہلے یہی مستشرقین یہودیوں اور عیسائیوں نے سوالات چھوڑے. سب سے پہلے انہی کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی غشی آ جاتی تھی اور اس عالم میں وہ کچھ نہ کچھ بول جاتے تھے, معاذ اللہ رب العالمین. اس طرح کی نازیبا تہمتیں انہوں نے حضور کی ذات پر لگائی اور کہا ان کو اتنا علم نہیں تھا فلاں فلاں چیزوں کا, وہ اچانک بول دیتے اور لگ جاتی کچھ چیزیں. ان سے ایڈاپٹ کر کے کچھ علماء آئے. میرے عزیزو, کیوں جانتے ہیں یہ میرے آقا کے علم غیب پر کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ امت کے ذہن میں حضور کا مرتبہ کم کر دیا جائے. آج تمہیں ڈر کس بات کا لگتا ہے؟ نبی کی شان میں ایک جملہ بھی کہنے سے 1000 بار سوچتے ہو. اللہ کے نبی ہیں, ان کے بارے میں ہم مذاق میں بھی کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے, ایمان چلا جائے گا. آج تک یہ ڈر ہے یا نہیں؟ آج تک یہ ڈر ہے. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی عام انسان کی طرح پیش کر دیں, ان کا بھی مذاق ہو سکتا ہے. تو جب امت مذاق کو سہنا پسند کر لے گی تو سمجھ لو کہ تمہارا رشتہ ختم ہو گیا, اب تمہارا اسلام ہی کھوکھلا ہو گیا. تم نبی کی ہر بات کو مذاق میں بھی لے سکتے ہو. ارے انہوں نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا, کبھی بشریت میں یہ بھی بولتے تھے, کبھی وہ بھی بولتے تھے, ان کی باتیں ایسی تھی, معاذ اللہ رب العالمین. یہاں آ جاتی ہے بات سیدھے تمہارے اسلام کی جڑوں پر. اس لیے اس کو اتنا ہلکا مت سمجھنا. علم غیب پر ڈسکس کرنے والوں کو میں یہ کہتا ہوں, اے نوجوانوں, تمہاری یہ فیلڈ نہیں ہے, تمہارا یہ میدان نہیں ہے, مناظرے کرنا تمہارا کام نہیں ہے. بس اتنا تم عقیدہ رکھو, ہم اس مسئلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے. میرے رسول کو اتنا علم تھا جتنا میرے مولا نے دیا تھا. رب تعالیٰ جانے کتنا دیا تھا, رسول جانے کی کتنا لیا تھا. بس اس پر تم اپنی گفتگو کو ختم کر دینا. دوسرا کوئی بھی شیطان تمہارے پاس آئے, میسج کرے, رسول کو اس بات کی خبر نہیں تھی, رسول کو اس بات کی خبر نہیں تھی, تم ہر ایک کے ڈیبیٹ میں مت بیٹھنا. شیطان گفتگو میں لگا کر کے تمہارا ایمان سلب کرنا چاہتا ہے, تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا. شروع میں تم ڈیفنس میں جواب دیتے رہو گے, اور جب تھک جاؤ گے تب سوچو کہ میرے بھائی صحیح کہہ رہا ہے سامنے والا, میرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں, ہمارے علماء کے پاس بھی کوئی دلیل ہی نہیں. امام رازی کے پاس شیطان آ کر کے ان کے خدا کا یقین ان کا متزلزل کر گیا تھا. امام رازی وقت کے بڑے امام ہیں. شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور کہا تم اللہ کو ایک مانتے ہو, کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے دلیل دی. دوسرا اس نے شیطان کاٹ دیا, کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. دوسری انہوں نے دلیل دی, وہ بھی کاٹ دیا. انہوں نے اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں دی. ان کی موت کا وقت قریب تھا, 360 دلیلیں دی. لیکن بعد میں ان کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی مدد آئی. انہوں نے کہا امام رازی کو, اے رازی, تو اس سے کیوں نہیں کہتا کہ میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ بس اتنا کہہ دے اور دامن چھڑا لے. پھر امام رازی نے کہا, ایک وقت ایسا آ گیا تھا رازی کا,
وہ سوچنے لگ گئے تھے کہ اللہ ایک ہے بھی کہ نہیں ہے، ایک ہے کہ نہیں ہے، ڈگمگا دیا تھا شیطان۔ تب پھر پیر و مرشد کی نسبت بھی کام آئی، کہا نہیں اس بارے میں دلیل ہی نہیں دیتا، میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے تو ایک ہے۔ میں یہی آپ کو آج کہنا چاہوں گا میرے عزیز، تمہارا علم اتنا نہیں کہ ہر شیطان سے مقابلہ کرو، ہر ڈیبیٹ میں تم حصہ لو، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔ یہ ڈیبیٹ کرنا، مناظرہ کرنا، یہ علماء مفتیان کرام مناظرین اسلام پر چھوڑ دو۔ اللہ نے اس فیلڈ کے بھی ماہرین پیدا کیے ہیں، اس میدان کے مجاہد بھی پیدا کیے ہیں جو مخالفین کا دانت توڑ کر کے جواب دیتے ہیں، وہ موجود ہیں، وہ ان کی اپنی فیلڈ ہے۔ لیکن ہر ایرا غیرہ اس میں بازی لے جانے کی کوشش میں کرے گا تو تمہارا گھوڑا کہیں کا کہیں گر جائے گا اور تم شہید بھی ہو جاؤ گے، گر جاؤ گے۔ اب یہاں پر میرے عزیزو میری نصیحت سن لو، اس طرح کے ڈیبیٹ جب بھی آئیں، میرے رسول کو کتنا علم تھا کتنا نہیں تھا، تب اتنا ہی کہو میرا تو عقیدہ اتنا ہے اللہ نے ان کو بے حساب دیا تھا، جتنا اللہ نے دیا تھا اتنا ان کے پاس تھا، یا اللہ جانے کتنا دیا تھا، رسول جانے کتنا لیا تھا۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر زیادہ ڈسکس نہ کرو۔ اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی دیگر بحثیں آئیں گی، حضور بشر تھے کہ نور تھے، حضور حاضر ہیں کہ ناظر ہیں کہ نہیں ہیں، حضور وفات کے بعد زندہ ہیں یا نہیں، حضور کو کتنے اختیارات تھے، یہ سب آج کے مسائل جو پھیلائے ہوئے ہیں کتابوں میں انشاءاللہ العزیز ہر ایک پر تھوڑی سی ہی صحیح گفتگو کرنے کی سعادت ضرور حاصل کروں گا، اس لیے کہ ہم نے رسول مانا ہے تو وہ رسول مانا ہے جیسے صدیق اکبر نے مانا تھا، ہم وہ رسول مانتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر کا ایمان تو دیکھو، ابو جہل آیا ایک بار کہنے لگا ابو بکر تمہیں معلوم ہے یہی ایمان ہونا چاہیے آپ کا۔ ابو بکر صدیق آ رہے تھے کہیں باہر سے، ابو جہل پکڑا، کہا ابو بکر ایک سوال کا جواب دے دو۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کل کی رات وہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک گیا تھا، ایک ہی رات میں گیا تھا اور اس کے بعد پھر واپس لوٹ کر کے بھی آیا، پاسیبل ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ یہ معراج کا دوسرا دن تھا، حضرت ابو بکر کو ابھی معلوم بھی نہیں تھا، وہ گئے بھی نہیں تھے حضور کے پاس، پہلے ہی ابو جہل ملا خبر دینے کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسا ممکن ہے، ایک رات میں کوئی مسجد حرم سے مسجد اقصی تک جائے؟ پاسیبل نہیں ہے، ممکن نہیں، کیونکہ مکہ سے فلسطین کا سفر جو ہے اس زمانے میں 1.5 مہینے کا تھا، ایک رات میں کوئی کیسے جا کے آئے گا؟ اب وہ کہکا مار کے ہنسنے لگا، ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا، اسے یہی تو پوائنٹ چاہیے تھا۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر اتنی بات نہیں، وہ اس سے بھی آگے کی بھی باتیں کہہ رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر چونک گئے، بتا تو صحیح کون کہہ رہا ہے، کون ہے یہ جو دعویٰ کر رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا وہی محمد جس کے پیچھے تم گھومتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر جلال میں آئے، کہا ہے ابو جہل اگر انہوں نے کہا ہے اس سے بڑی بات بھی تب بھی میں ایمان لاتا ہوں، ہر چیز پاسیبل ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک وہ ایک رات میں جا کر کے آئے تو تم مجھ سے اتنی بات پوچھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اگر رسول کہہ دے کہ ایک آن میں 7 آسمان پر جا کر آیا تب بھی میں تسلیم کروں گا۔ یہ حضرت ابو بکر پہلے ہی بتائے، اس کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، ابھی حضور صحابہ کو اپنے سفر کی داستان سنا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کس سے سن کے آئے تھے؟ ابو جہل سے، لیکن قربان جاؤ میرے مولا کو، میرے مولا نے انہیں جو عطا کیا۔ حضرت ابو بکر جیسے ہی آئے حضور نے مسکرا کر کے کہا اے ابو بکر جبرائیل آئے تھے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک لقب لے کر کے آئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہتے اللہ نے آج سے ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچائی کی تصدیق کرتا ہے، جو ہر سچی بات کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر ابھی حضور سے سنے نہیں، دشمن سے سنے ہیں، تب وہ اقرار کر رہے ہیں اے ظالمو تم نے محدثین سے سنا ہے، اولیاء کاملین سے سنا ہے، صحابہ تابعین سے سنا ہے کہ رسول کیا کیا جانتے تھے، پھر بھی انکار کر رہے ہو۔ حضرت ابو بکر نے ابو جہل سے سن کر کے بھی انکار نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم صدیقی ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اولیاء کاملین کی زبان سے سنا کہ رسول ما کانا وما یکون کی خبر
خبر رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول ما کانا وما یکون کی خبر رکھتے ہیں. وہ اولین کے بھی آقا ہیں, وہ آخرین کے بھی آقا ہیں. وہی ہے یاسین, وہی ہے طٰہٰ, وہی ہے فرقان, وہی ہے اول, وہی ہے آخر. میرے آقا کی ذات پر یہ ساری چیزیں منتہا ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم و دائم رکھے. مولا تعالی ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے. اے مولا ہمارا جنازہ اہل سنت و جماعت پر اٹھا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہمیں شرمندہ اور ذلیل و رسوا ہونے سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.